الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ بھی ساری جگہوں سے افضل ہے۔ اس ساری کائنات کا مالک
اللہ رب العزت ہے، ساری زمین اس کی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا وہ مالک نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنی جو زمین ہے اس کے اندر جہاں جہاں بھی اللہ کے گھر ہیں، جن کو مسجدیں کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔ اور جس طرح ہر انسان کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے گھروں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے، کہ زمین تو ساری رب کی ہے، اسی کی ملکیت ہے، لیکن جہاں پر مسجد بنتی ہے اس جگہ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور جہاں پھر اللہ کا گھر بن جاتا ہے وہ گھر پھر قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اس میں توسیع ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا ڈیزائن تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو گھر بن جاتا ہے وہ پھر قیامت تک انشاءاللہ آباد رہے گا۔ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، یہ کون آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ لوگ 5 وقت نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کی اہمیت کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ جمعے کا دن ہے، آپ اذان سے پہلے آتے ہیں، یہ مسجد کا ہی یہ فضیلت ہے مسجد کی کہ آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے، اور دیگر نمازیں ادا کرنے آتے ہیں، اللہ پاک ایک ایک قدم پر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صرف گناہ معاف ہی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے گھر کی برکتیں ہیں، اللہ کے گھر کی فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، جن لوگوں نے
زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے گھروں سے محبت کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مساجد سے محبت کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے بیٹھے ہیں، اور یہاں بیٹھنا بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی بلاتا ہے اپنے گھر مہمانوں کو، ورنہ آپ بازاروں میں دیکھیں، چوکوں میں دیکھیں، مساجد میں جمعہ کے خطبات ہو رہے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں بے شمار ہیں لگے ہوئے ہیں، مزدور مزدوریاں کر رہے ہیں، نوجوان کرکٹ کی گراؤنڈوں کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت مل جائے، موقع مل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور یہ جو مساجد ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں نا، پھر میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ ان کا جنت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا اللہ کے گھروں سے کوئی تعلق نہیں، کبھی آیا ہی نہیں، کبھی قیام رکوع سجدہ کیا ہی نہیں، کبھی اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑایا ہی نہیں، رویا ہی نہیں، کبھی دعا ہی نہیں کی، اس بندے کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہوگا جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں اگر کسی شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو، مسجد کی صفائی کرتے دیکھو، مسجد میں صفیں بچھاتے ہوئے دیکھو، مسجد میں اذان دیتے ہوئے دیکھو، مسجد میں آتے جاتے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو، اور جس کے ایمان کی گواہی مل جائے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ جس کے ایمان کی گواہی مل جائے، لوگ گواہی دیں کہ یہ نمازی آدمی ہے، اس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے، وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ کی قسم جو ایمان والے ہیں نا، وہ مسجدوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، وہ ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا تو ان کی نظریں کبھی گھڑی کی طرف ہوتی ہیں، کبھی مسجد کے اسپیکروں کی طرف ہوتی ہیں، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وقت آئے کہ ہم اگلی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں چلے جائیں۔ یہ بہت اعلیٰ جگہ ہیں، بہت پیاری جگہ ہیں جو اللہ کی مساجد ہیں، اور کئی لوگوں نے اللہ کے گھروں کو شرک کا اڈا بنا رکھا ہے۔ کیا وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ کہ یہ تو اللہ کے گھر ہیں، اللہ رب العزت کے گھر ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہاں میری عبادت ہونی ہے،
یہ جس کا گھر ہے اسی کی عبادت ہوگی، اور اگر رب کے گھر میں کسی اور کی کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کے گھروں کے اندر شرک بدعات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے عزیز و اقارب کوئی فوت نہیں ہوئے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی موت نہیں واقع ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اموات ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، کئی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے۔ کیا کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے کہ کسی مسجد کے اندر یہ کل کا ختم ہو، ساتویں کا ختم ہو، 40واں کا ختم ہو، کوئی برسی کا ختم ہو؟ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال قرآن و حدیث میں ثابت نہیں کر سکتا۔ آج دیکھ لو مساجد میں عام اعلان ہو رہے ہیں، 11ویں کے اعلان ہو رہے ہیں، کلوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی صحابہ فوت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فوت ہوئی، بیٹے فوت ہوئے، بڑے بڑے صحابہ فوت ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جنازے پڑھائے۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو آج کل بعض مساجد میں ہو رہا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہوا ہو۔ پھر ان کی زندگی کے بعد، ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ ان کے دور میں بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ مساجد کے اندر یہ جو آج کل بدعت اور شرک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کے دور کے اندر کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوا ہو۔ کیا ان کی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ جناب عثمان غنی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی فوت ہوا اور مسجد کے اندر اس طرح کی مجالس ہوئی ہوں۔ کسی کے دور کے اندر، کیونکہ دین تو وہ ہے جو مکمل ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ان کی زندگی میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا سونیا میں نے دین جیسی نعمت، بہترین جو میری نعمت ہے، اے میرے سونے محبوبہ میں نے تجھ پر دین اپنے کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم نے اصل دین کو ہی چھوڑ دیا، جیسے ہم نے دیسی گھی چھوڑ دیا نا، بناسپتی گھی پر لگ گیا، اسی طرح ہم نے اصل دین کو ہی چھوڑ دیا ہے کہ جس دین پر عمل پیرا ہو کے راستہ جو ہے وہ جنت کو جاتا ہے، ہم اس سے بھٹک گئے، ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔
یہ اللہ کے گھر ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. یہاں پر اگر کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ کی سخت ناراضگی جو ہے وہ اس کا باعث بنے گی. یہ رب کے گھر ہیں خالص عبادت اللہ کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہہ دیا ہے، میرے محبوب اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. لوگوں قرآن کو فالو کرو، لوگوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو فالو کرو جو حدیث مبارکہ ہیں. کہاں ادھر ادھر لگے پھرتے ہو؟ فرمایا قل ان صلاتی، میرے محبوب کہہ دو اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، میرا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، اے مولا کریم تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں اللہ صرف تیری رضا کے لیے. والنسو کی، اللہ میں قربانی کرتا ہوں جب، اللہ صرف تیری رضا کے لیے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں. یہ میرا رب کس کی زبان اقدس سے کہلوا رہا ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان اقدس سے کہلا رہا ہے، جس زمان کی گارنٹیاں بھی کائنات کے رب نے خود دی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. آقا فرما رہے ہیں کہ کل ان صلاتی و نسکی کی، اللہ میں قربانی کرتا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، کسی اور کی رضا مقصود نہیں، کسی اور کی رضامندی ضروری نہیں. ومحیایا، اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، ومماتی، اللہ میرا فوت ہو جانا بھی تیرے لیے ہے، للہ رب العالمین، اللہ صرف تیرے لیے ہے. اس طرح ہے جیسے اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. یہ اللہ کے گھر ہیں، ان سے محبت کرو. اگر جنت چاہتے ہو نا، جنت، ان سے محبت کرو، ان سے دور نہ رہنا. بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں اور اپنی بات نہیں کر رہا. میری بات کی کیا حیثیت ہے، آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ ہر اس بات کی حیثیت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو. بلکہ اگر کوئی کافر، غیر مسلم، وہ بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتلائے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. جنت نہیں ملے گی اگر اللہ کے گھروں سے محبت نہیں ہوگی، کسی صورت بھی جنت نہیں ملے گی. اگر اللہ کے گھروں سے محبت ہوگی، نمازوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، عبادات کے اندر کوئی کمزوریاں ہوں گی، گناہگار ہوگا بندہ. انشاءاللہ وہ جس طرح میں نے حدیث بیان فرمائی تھی نا، کی تھی، لا الہ الا اللہ، ایک پرچی کام آ جائے گی، 99 رجسٹروں پر باری ہو جائے گی ایک پرچی، انسان کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا. اور جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا سچے دل سے، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا رب کے گھروں سے کوئی تعلق نہ ہو. اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، تو وہ سمجھ لے کہ میرا کلمہ صحیح نہیں ہے. وہ اپنے ایمان کی فکر کرے.
اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اللہ کے گھروں سے محبت کرے، پھر جنت کی امید رکھے، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ ارادہ کر لے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا، 100 بندے کا جو قاتل تھا اس کو معاف اللہ نے کیا، اس نے ارادہ کر لیا تھا، ابھی نیکی کوئی نہیں کی تھی، ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، ارادہ کر لیا تھا، وقت نہیں ملا، اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ آؤ آج ارادہ کر لیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، ارادہ کر لیں، اللہ تیرے گھروں سے محبت کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرنا صرف قاری صاحبان کا کام ہے، مولوی حضرات کا کام ہے، صفوں کو صاف کرنا، بچھانا، جھاڑو دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے، خطیب کا کام ہے یا قاری حضرات کا کام ہے، یا مسجد کی جو کمیٹی ہے ان کا کام ہے۔ میرے بھائیو، تلاش کیا کرو، خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ میں ایک تاریخ اسلام کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو رب کے گھر کی صفائیاں کرے گا نا، اس کی قبر کو اللہ کیڑے مکوڑوں سے صاف کر دے گا۔ جو اللہ کے گھروں کی صفائی کرے گا، اللہ کے گھروں کی فکر کرے گا۔ میں نے تاریخ اسلام کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ اس کی قبر کو صاف کر دے گا کیڑے مکوڑوں سے۔ تو جس کی قبر صاف ہو جائے گی، انشاءاللہ سمجھیں اس کی قبر سے جنت کی کھڑکی بھی کھل جائے گی۔ مساجد کے کام کیا کرو، آ جایا کرو جلدی، نیت کر لیا کرو، قاری صاحب کے پاس آ جایا کرو، قاری صاحب صبح جمعہ ہے، کو باتھ روم دھونے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ کو مسجد دھونی ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے تو ہم آئے ہیں، ہمیں بتایا کریں۔ یقین کریں مساجد کے اندر تقریباً چند ساتھی ہوتے ہیں، نہیں تو بعض اوقات قاری صاحب اکیلے ہی لگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھروں سے پیار کیا کرو، اللہ کے گھروں کا کام کیا کرو۔ اور پھر میں یہاں یہ بھی کہوں گا، بات تلخ ہے تھوڑی سی، مساجد کے مولوی صاحبان کی خدمت بھی کیا کرو، قاری حضرات کی خدمت کیا کرو۔ جس گھر میں سب کچھ آتا ہے، اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، اگر وہ مسجد کے قریبی قاری حضرات کو یا مولوی کو نہیں نہ ملتی تو یقین کریں ان نعمتوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو قریبی گھر ہے نا، قریبی مساجد کے، دور کی بات نہیں کر رہا، جن جن گھروں کے پاس مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں پہ جو استاد ہیں، جو قاری حضرات ہیں، جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں، مسجدوں کو وقت پہ کھولتے ہیں، اگر ان گھروں میں نعمتیں آتی ہیں نا اللہ کی، اگر وہ ان لوگوں کو یاد نہیں کرتے، کائنات کے رب کی قسم ہے، جاؤ کسی مفتی سے پوچھ لو، کسی شیخ الحدیث سے پوچھ لو، ان نعمتوں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے گھروں کو ایمان والے جو ہیں وہ آباد کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے کہا ہے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
ایمان والے جو قیامت اور آخرت پر یقین لاتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ آباد مسجدوں کو کیسے کریں گے؟ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے۔ فرمایا ما کان للمشرکین، دیکھو مشرکین کا تذکرہ آ گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا، نہیں بتلایا، نہیں حکم دیا، وہ کام بدعت ہے، وہ شرک ہے۔ فرمایا ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا انہوں نے جو بھی کیا ہوگا سارا ہی عمل ضائع ہو جائے گا۔ جو بدعت اور شرک میں جو انہوں نے محبت کی ہوگی نا اللہ اور اللہ کے رسول سے، ساری کی سارے ضائع ہو جائیں گی، اور فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ اللہ اکبر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ فرمایا اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا۔ اللہ نے فرما دیا جو مجھ سے شرک کرتا مر گیا نا، میں نے اسے نہیں بخشنا۔ دیکھ لو عبداللہ بن ابی، اتنی داڑھی تھی، میرے سے ڈبل تھی، جو قرآن حدیث میں نقشہ پیش کیا گیا ہے اس کا۔ مسلح کے بالکل پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کروا رہے ہوتے تو بالکل پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے نا تو اٹھ کے نا ایسے کھڑا ہو کے کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دل کا بڑا برا تھا، دل کا اتنا برا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر نا فرمایا میرے سونے اس کے بارے میں تو 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرے نا تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ یارو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی چھوٹی بات تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا کوئی چھوٹی بات تھی؟ لیکن جن کو ایمان نصیب ہو جائے، جناب بلال کہاں سے آئے، کتنا مرتبہ پا گیا، اور کئی صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر جو جنت کا ٹکٹ لے گئے، بکتے بکائے بھی آئے، کوئی یمن سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، وہ پیچھے کھڑا ہونے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی داڑھی مبارک، داڑھی، اور میں قربان جاؤں بیٹا صحابی رسول ہے، اور یہ بدقسمت منافقوں کا سردار ہے۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا سونیا 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرو تو میں بخشش کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ سچے دل سے آؤ اللہ کے گھروں میں، ارادہ کر لو، تہیہ کر لو، پلے باندھ لو کہ اللہ جہاں تیری اور تیرے پیغمبر کی بات آئے گی اللہ باقی سب کو چھوڑ دیں گے، تیری اور تیرے پیغمبر کی بات پر انکار نہیں کریں گے۔ یہ تہیہ کر لو، اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے گھر آباد کرتے ہیں مسلمان مومن،
جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، وقت ایسا آ گیا ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کئی دوست جو ہیں نا مساجد والے ایک دوسرے کو پتہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے فیکٹری لگائی ہے، مسجد کو فیکٹری کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں مسجد کا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں مسجد کا۔ ایک آدمی کسی مسجد میں فنانس سیکرٹری تھے، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کو فنانس سیکرٹری کہتے ہیں۔ ایک وقت آیا، انہوں نے کہا بھائی حساب دے دیں۔ لوگ بیٹھے مسجد کے اندر، انہوں نے کہا بھائی حساب دیں مسجد کا، چندہ لیتے تھے، کہاں خرچ کیا، کہاں آئے، کتنی آمدن ہوئی۔ کہنے لگے جی وہ بچوں نے نا کاپیاں ہی پھاڑ دی ہیں، جلا دی ہیں بچوں نے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ایویں مسلمان دنیا میں ذلیل نہیں ہو رہا، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ آؤ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نا یہاں خدمت سوسائٹی بنی ہوئی ہے 9 سال سے، اللہ جزائے خیر دے میرے بھائی جناب بلال صاحب کو، حاجی افضل صاحب کو۔ 9 سال کا پہلے دن کا، حالانکہ ہم کسی کو حساب دینے کے پابند نہیں، 9 سال پہلے دن سے لے کے پچھلے جمعے تک، آج انشاءاللہ جمعہ ہے، جمعے کے بعد آج کا بھی ہو جائے گا، ایک ایک پائی کا حساب ہے، کس کو دیے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے لیے ہیں۔ 2 کھاتے ہوتے ہیں، ایک میرے پاس ہوتا ہے، ایک بلال صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ کہاں سے پیسہ آیا، کہاں پہ خرچ کیا، ایک ایک پیسے کا حساب ہر جمعے کو جب ہم جمعے کے نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا پڑا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی بچوں نے جلا دیا، کاپیاں جلا دی بچوں نے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، جس نے یہاں بے ایمانی کی نا، نہ دنیا میں اسے عزت ملے گی، نہ آخرت میں اسے عزت ملے گی۔ تو میں تو یہاں موقع کی غنیمت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم پہلے بھی سوچتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ مسجد کے لیے چندہ لینے آیا ہے، اکیلا آیا ہے، اس کو میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے۔ اکیلا بندہ آئے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جا کے کھا جاتا ہے یا جا کے لگا دیتا ہے، کو 2-3 ہوں تو چلیں ان کے پر تھوڑا سا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت کہ مساجد کو بعض لوگ فیکٹریاں کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ کی قسم میں سچ بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ دیتے ہیں انشاءاللہ ان کے قبول ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے پیار کرنے کے لیے ضروری ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے گھروں سے محبت کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ کے گھروں سے آپ کا تعلق کوئی نہیں کسی کا، تو اس کے لیے جنت مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جنت میں جانے کے لیے رب کے گھروں سے پیار کرنا پڑے گا، رب کے گھروں میں رب کی باتیں کرنی پڑیں گی، سننی پڑیں گی۔ اور آج مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ مساجد میں سیاست بھی ہو رہی ہے، مساجد میں سودے بازیاں بھی ہو رہی ہیں، جائیدادوں کی کاروباری گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت منع ہے کہ اللہ کے گھروں میں دنیاوی باتیں کرنی سخت گناہ ہے۔ وہ جو عبادت کرنے آیا، نماز پڑھ کے یہ گفتگو کر رہا ہے، گناہ لے کے جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں اعلان کرے نا میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو دعا کرو کہ اللہ اس کی چیز نہ ہی ملے اس کو۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے گھر،
یہ سودے بازیوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اللہ کی توفیق سے اسی لیے مسجد کے اندر دفتر بنایا. وہاں دین کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, دنیاوی باتیں بھی ہم سنتے سناتے ہیں. یہ خدمت سوسائٹی کا کام بھی کرتے ہیں. مسجد کے اندر دنیاوی باتیں جو ہے نا میرے دوستوں منع ہیں. انسان نیکیاں لینے اور گناہ لے کے چلا جائے, یہ بہت خیال کرنا چاہیے. اور مسجد کے ساتھ جو پیار ہے نا, وہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور جنت کی ہماری کوشش ہے ساری کہ یا اللہ زندگی بھی بہتر بنا دے, آخرت بھی بہتر بنا دے. اور آخرت بہتر کیسے بنے گی؟ جب ہم اللہ کے گھروں سے پیار کریں گے, محبت کریں گے. اور یہ جو مولوی ہیں نا, مولوی, ان کے لیے بھی بڑی سخت باتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر. میرے سمیت, میں چھوٹا سا مولوی ہوں, میرے سمیت تمام علماء کو یہ غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن نا ایسے علماء جو لوگوں کو بڑی اچھی واعظ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, ڈالا جائے گا جہنم میں. جس طرح چکی نہیں پستی, یہ لفظ ہیں, اس طرح چکی کی طرح اندر گھومیں گے. تو ان سے لوگ پوچھیں گے بعض, حضرت آپ تو منبر پہ بیٹھا کرتے تھے, آپ تو ہمیں درس دیا کرتے تھے, آپ تو امامت کے مسلے پہ کھڑے ہوا کرتے تھے, حضرت یہ کیا چکر ہے, آج آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو مولانا صاحب کہیں گے کہ میں جو کہا کرتا تھا نا وہ میں کرتا نہیں تھا. مولویوں پر بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, قاری حضرات ہیں ان پر بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے گھروں میں انہوں نے اللہ کے گھروں سے وفا نہ کی تو عام بندے سے بہت زیادہ گناہ ہے. وہ امام ہے یا وہ خطیب ہے یا وہ قاری ہے. ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کہ فارمیلٹیز کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے جمعے کا خطبہ دے دینا, آ کے بیٹھ گئے جمعے کا خطبہ دے کے چلے گئے. یا قاری صاحب ہیں, مجھے تنخواہ ملتی ہے جناب, میں نے جماعت کرانی ہے, نکل گئے. اللہ کے گھر بنانا بھی کام ہے اور ان کو آباد کرنا بھی کام ہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں. میرا دل کہتا ہے اللہ کو میری یہ نیکی بہت پسند آئی ہوگی. میرا دل کہتا ہے باقی رب جانے, اس کے کام جانے. جب میں نے یہاں جمعہ شروع کیا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, 2 سے 3 آدمی تھے, گلی میں مسجد تھی, رونق کوئی نہیں تھی. میں نے, اب یہ مجھے یاد نہیں, 8 یا 10 مزدور جو اڈے کے ہوتے ہیں نا, اڈے میں بیٹھتے ہیں, ان دنوں میری 1-2 بلڈنگ جو ہے نا وہ بن رہی تھیں. میں نے ان مزدوروں کو ہائر کیا کہ آپ نے جناب 12 بجے سے پہلے آنا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. کچا اس وقت یہاں پہ کمرہ ہوتا تھا, تو جمعے کے بعد اگلے دن آپ کو دیہڑی مل جایا کرے گی مسجد کو آباد کرنے کے لیے. اور کئی مہینے تک ہم نے کیا. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے اپنا گھر آباد کرنا تھا, آباد کر دیا. ہماری کوشش ہونی چاہیے, آپ کی کوشش ہونی چاہیے, قاری حضرات کی کوشش ہونی چاہیے. میں اس علاقے کے اندر میرے فیملی میں فوتگیاں ہوئی ہیں, ہر کسی کے فیملی میں ہوتی ہیں. شاید میرے گھر کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا اس محلے سے, کچھ جنازے میں نمازی 2-4 گئے ہوں گے, لیکن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں مسجد کی آبادی کے لیے
اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی سمجھ کر، مجھے پتہ چل جائے نا کوئی یہاں بیمار ہے محلے میں ارد گرد کوئی نمازی، میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ مجھے جنازے کا پتہ چل جائے میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ جنازے کا پتہ نہ چلے میں تعزیت کے لیے بھی جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ کام ویسے بھی نیکی کے ہیں، لیکن میں اس لیے بھی کرتا ہوں اللہ تیرے گھر کا خطیب ہوں، تیرے گھر کا امام ہوں، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اللہ تیرا گھر آباد ہو جائے۔ ورنہ فرض تو دوسروں کا بھی ہے۔ یہ ابھی میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، سال سوا سال ہو گئے، حیرت کی بات ہے۔ میں تنہا در مولوی نہیں، اس لیے میں باتیں تھوڑی سی کھلی کر دیتا ہوں۔ اس مسجد کے نمازی، پکے 5 وقت کے نمازی، ان میں بھی کئی تعزیت تک، یہاں بھی تعزیت انہیں نصیب نہیں ہوئی کہ یہاں پر آ کے تعزیت کر لیں مسجد کے اندر ہی۔ لیکن میں اللہ کے فضل سے جب تک میری صحت ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، لیکن یہ دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ کسی کے دکھ درد میں خوشی میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ میاں سلیم شاہد وہاں پہ کوشش کرے گا حاضری کی۔ ایک تو ثواب ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور دوسرا میری نیت یہ ہے کہ یہ رب کا گھر آباد ہو جائے۔ اور میں آخری بات آپ سے اسی حوالے سے یہ بھی کر لوں کہ میرے بھائیو، آپ آتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ رب کا گھر آباد کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے بڑی دیر دعا کی یا اللہ مسجد فل ہو جایا کرے، اللہ نے قبول کر لی۔ اب تو سردی سردی ہے، ذرا مسجد ماشاءاللہ فل ہو جاتی ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں ایک ایک ساتھی آپ اور لے آیا کریں مسجد کی آبادی کے لیے، میں نے کوئی چندہ نہیں آپ سے لینا، کوئی تنخواہ نہیں لینی، میں تو یہاں کسی سے چائے پی کے بھی راضی نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ 27 سال ہو گیا میں کسی سے چائے پی کے بھی راضی نہیں ہوتا، مجبوری کے وقت کو پینی پڑ جائے تو علیحدہ بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اس اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے آپ پہلے بھی تعاون کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو ایک ایک بندہ اور لے آیا کریں، ماشاءاللہ وہاں تک رونق ہو جائے گی، میری بھی عید بن جائے گی، آپ کی بھی عید بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ بہت اجر بھی ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ، اور اپنے گھر کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔